السلام علیکم۔ 4 دسمبر 2024 کی کال لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ۔ 1 لاکھ کے اوپر ٹریڈنگ کی سیلیبریشن جاری ہے جناب۔ آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی بڑا ہی شاندار سیشن تھا۔ 1284 پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ بند ہوا۔ اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی جو ایک امیڈیٹ ٹارگٹ دیا گیا تھا اس کو اچیو کر کے اس کے اوپر نکل جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک ہمیں ڈپ بھی ملتی ہے، اینڈ دیٹ واز اے آسم اپرچونٹی بائی بیک کی، جو ہم ڈسکشن میں ہمارے رہا کہ مارکیٹ میں کچھ مال بیچنا ہے، کچھ لینا ہے۔ آج یقیناً آپ لوگوں نے نئے اسٹاک لیا، اپنے واٹس ایپ گروپ پہ اپڈیٹ بھی کیا کہ کس کس نے لے لیا، تو بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد مارکیٹ نے دوبارہ پھر اوپر گئی، اور اگر آپ نوٹس کریں جو آپ کو اسٹاپ لاس دیا تھا 102,457 کا، وہ بہت سیکیور تھا، کیونکہ جو لو بنا وہ 1,02,825 کا بنا، تو وہاں سے تو ہم کافی اوپر تھے، 400 پوائنٹ اوپر تھے۔ پھر مزیدار بات یہ ہے کہ لو کے بعد جو باؤنس ملا ہے مارکیٹ کو ود کنسسٹنسی مارکیٹ مسلسل اوپر گئی ہے، اور پھر اوپر جا کے اس نے 1,04,680 کا ہائی بنایا۔ اب یہاں پر ہمارا ٹارگٹ تھا 1,04,946۔ کل کی کال میں میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ اب ٹارگٹ کے ٹالرنسز کو بڑھائیے گا، کیونکہ مارکیٹ 1,00,000 سے اوپر جا چکی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ٹارگٹ 900 کا دیا ہے تو 900 ہی تک جائے گی، اب 150-200 پوائنٹ تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ تو آئی کال اٹ کہ ٹارگٹ اچیو ہے، اور کل صبح مارکیٹ اس کے اوپر نکلے گی انشاءاللہ۔ اوپننگ ہی آپ کو شاید اس کے اوپر دے دے، تو انفیکٹ یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے۔ والیوم آج پھر ایک بار بڑا حیران کن مجھے دیکھنے کو ملا کہ مارکیٹ کے آغاز میں ہمیں ایک جگہ 80 ملین یا 75 ملین کا والیوم صرف 5 منٹ میں ملا، اور اس کے بعد مارکیٹ ڈپ لیتی ہے۔ تو میں جس طرح مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مارکیٹ اس وقت انویسٹمنٹ کی نہیں، ٹریڈنگ کی اچھی ہے۔ اسٹاک بہت اچھے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں۔ آج آپ کو نئے اسٹاک دے رہے ہیں، اور آپ کو کچھ لانگر ٹرم کے اسٹاک بھی دیے جا رہے ہیں، مگر وہ ٹارگٹ بائنگ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر ایکیومولیشن کا اسٹاک بھی ہے، آپ نے اس کو ایکیومولیٹ کیا ہے، اور میڈیم ٹو لانگر ٹرم اسٹاک بھی ہے، تو اس کا ٹریلنگ اسٹاپ لاس بڑا سیکیور ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اگر مارکیٹ کوئی کریکٹیو ویو لیتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ آئے ہوا پرافٹ نکل لینا دیں۔ اگر آج ہم پھر دیکھیں تو کچھ مخصوص اسٹاک جو ہیں وہ پوائنٹس کو بڑھانے کی کوشش کی، جیسے کہ فرٹیلائزر سیکٹر، آئل اینڈ گیس، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو پرفارمنس اگر اسٹاک وائز دیکھوں تو وہ بہت زبردست تھی، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ بہرحال یہ جو میں نے 5 منٹ میں 75-80 ملین کا والیوم دیکھا، اور اس کے بعد دیکھیے آپ، اس کے بعد پورا دن اگر ایوریج میں جائیں گے آپ تو 10 ملین یا اس کے نیچے والیوم پر 5 منٹ رہا ہے، مگر ایک 5 منٹ ایسے بھی تھے جس میں 75 ملین کا والیوم تھا، اور وہ کہاں تھا؟ وہ وہاں تھا جو پری اوپن کے بعد جو پہلا ہائی بنا کے مارکیٹ نیچے آئی ہے۔ تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں میرے خیال میں۔ یہ ریپ اپ پہ ٹائم لگانے کا مقصد ہی صرف یہی ہے۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ تو جناب علی، ٹیکنیکل آؤٹ لک جو مارکیٹ کا ہے وہ بلز انٹیکٹ ہیں، ایکٹیو ہیں، اور اسٹل مومنٹم بہت اچھا ہے۔ کوئی ویکنس کی سائن مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میرا امیڈیٹ ٹارگٹ وہی ہے جس کو میں آج کہہ رہا ہوں کلوزلی اچیو ہوا ہے یا اچیو ہو گیا ہے، تو وہی میرا امیڈیٹ ٹارگٹ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مارکیٹ اس کے پاس ہی اس کے اوپر ٹریڈ کرنا شروع کرے۔ میں یہاں پر جو اگلا ٹارگٹ دے رہا ہوں بے شک 1,05,924 کا دے رہا ہوں، مگر آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ 1,05,525 بھی بہت اہم لیول ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا ہے کہ اگر مارکیٹ 525 کے اوپر جا کے ٹریڈ کرتی ہے 150 پوائنٹ بھی، تو آپ انٹیکٹ ہو جائیں کہ مجھے اسٹاپ لاس 1,05,525 کے نیچے لے کر آنا ہے، پھر 924 کو ٹارگٹ کرنا ہے۔
دیکھیے مارکیٹ کا اگر آج مومنٹم دیکھوں تو اس میں کہیں بھی مجھے پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی کہ مارکیٹ جو ہے ایگزاسٹ کرے آغاز میں، تو وہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، مگر اس کے باوجود بھی رسک مینجمنٹ اپنی جگہ موجود رہے گی. اور ویسے تو اسٹاپ لاس بنتا ہے 1,03,847 کے نیچے، مگر 1,03,847 یہاں سے تقریباً 700-750 پوائنٹ دور ہے. اسی لیے میں نے آپ کو ٹریل کرنے کو کہا ہے اسٹاپ لاس 1,04,946 کے نیچے، جس کو امیڈیٹ ٹارگیٹ بھی قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے آپ کو اسٹاپ لاس کو آغاز میں 1,03,847، اس کے بعد 1,04,946 کے نیچے رہنا ہے. گو کہ جس طرح میں نے بتایا کہ مجھے ایسی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی کہ اس میں کوئی ایگزارشن ہو، مگر ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد اگر ایگزارشن ہوتی ہے تو اس کو تو بالکل ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور وہ ایک نارمل بات ہوتی ہے. کیونکہ جو اسٹرانگ ریزسٹنس ہے مجھے 1,05,525 اور 1,05,924 کے درمیان کا ہی نظر آتی ہے. تو اگر یہاں سے ایگزاسٹ ہو کے واپس آ رہا ہے تو پہلے تو آپ کو اوپر ہی نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر وہاں جا کے یہ واپس آئے اور پھر 1,04,946 کو توڑے تو یقیناً وہ ایگزاسٹڈ انڈیکس کہلائے گا اور پھر مزید ایگزاسشن بھی لے گا. تو اس وقت تک کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرنا آپ کو. اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مارکیٹ اس وقت بولش ہے، ٹارگٹس اس کے ہائی ہیں اور انشاءاللہ اچیویبل ہوں گے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے آپ کتنا اپنے آپ کو رسک مینجمنٹ اور ڈسپلن کرتے ہیں سلیکشن آف اسٹاک میں، اور جو شارٹ ٹرم ویوز ہیں ان کا کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا جناب، اردو کا جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو دیکھ لیجئے گا. آج میں نے آپ کو ایف ایف ایل اسٹاک دیا تھا. ایف ایف ایل اسٹاک اسٹل ہولڈ کرتا ہے. اٹس ناٹ بیڈ. میں ایف ایف ایل کے بارے میں پہلے کلیئر کر دوں کہ ایف ایف ایل نے آج جہاں کلوزنگ دی ہے وہ ابھی بھی اسی کال کو فالو کرتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، آج جو لو بنا وہ ایک بائنگ اپرچونٹی تھی، اس کو آپ کو بائی کرنا چاہیے، کیونکہ 12 روپے 75-95 پیسے تک اس میں بائی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر اس ایریا کو توڑے اور پھر اس کے بعد جا کے 12 روپے کو توڑے یا 12 کا لیول ہے تو ایف ایف ایل کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے. تو لہٰذا سانس لینے کو روکا ہے. اس کا فائدہ اٹھا کے ہم کئی دفعہ مال بیچ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ لے لیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اسکرپ اپڈیٹ پہ. ہم آپ کو ایک نیا اسٹاک دے رہے ہیں IDYM. یہ اسٹاک جو ہے بیسیکلی میں آپ کو میڈیم ٹو لانگر ٹرم کے لیے دے رہا ہوں. میں یہ شارٹ ٹرم اسٹاک نہیں ہے، انٹرا ڈے کے لیے نہیں ہے. اس کو فوکس کریں. ایکیومولیٹ اس کو کس طرح کیا جائے گا، اس میں اسٹریٹجی بھی ڈیفائن کی ہے میں نے کہ آپ اس کو پہلے تو آپ کو مارکیٹ بائنگ کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا. اس اسٹاک کے والیوم میرے خیال میں بہت زیادہ نہیں ہوتے. اگر آپ آج کا والیوم دیکھیں گے تو آج کا والیوم اس کا ہے 38,957 کا. تو 75 کروڑ کا جہاں والیوم لگ رہا ہے تو وہاں پر تو یہ کچھ ہے ہی نہیں. تو اگر آپ 5,000 3,000 خریدنے جائیں گے تو یہ اوپر جا کے بیٹھ جائے گا اور ٹریپ کر دے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹریپ کر دے گا آپ کو کہ ہائی بھی بنا لے گا اور واپس نیچے بھی آ جائے گا. تو پیشنس کے ساتھ بائنگ کریں، پیشنس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ اس کی بائنگ جو ہے کرنٹ مارکیٹ سے لے کے 117 تک کی بائنگ دی ہے. کرنٹ مارکیٹ پرائس اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اس کی 128 روپے 54 پیسے. تو کتنا بڑا گیپ ہے، اچھا خاصا گیپ ہے. تو اب آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا ہے، نیچے دیے گئے لیولز کو سمجھنا ہے کہ کس لیول پہ آپ کو تھوڑی بائی لگانی ہے، کس لیول پہ تھوڑی بائی لگانی ہے. آپ نے اس کو لے کے ہولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں ایک لیول بتایا ہے میں نے 137.95 139.35. اس لیول کے اوپر جا کے ٹریڈ کرنا، رکنا، والیوم بنانا، وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی بریک آؤٹ کی. اس کے اوپر جا کے وہ بریک آؤٹ کرے گا تو وہ تو یہاں سے ابھی دور ہے. 128 10 روپے اوپر ہے، 10-11 روپے. تو
10-11 रुपए तक का हाई बनना कोई बड़ी बात नहीं, और वो हमारा टारगेट भी नहीं है। गो के इस वक्त शॉर्ट टर्म हिसाब से अगर मैं देखूं तो वही टारगेट है। अगर मैं शॉर्ट टर्म मूव देखूं कि अगर ये ऊपर जाता है फिर, तो यहाँ तक तो ये जा ही रहा है, मगर जो असल मानों में मीडियम टू लॉन्गर टर्म में जो इसका टारगेट मैं देख रहा हूँ वो ज़्यादा देख रहा हूँ। तो अपनी अच्छा इंडेक्स में या किसी में आप अगर बाय यहाँ कर लेते हैं, अगर आप कुछ वहाँ बेच देते हैं 137 और 39 के बीच में आपको नज़र आता है कि कुछ एग्जॉर्शन है, तो आप उसमें से आधा बेच भी दें, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दोबारा 4 रुपये 3 रुपये नीचे 200 500 की बाइंग लगाएं, दोबारा बाय करें, अपने आप को ट्यून अप करें, जैसी मार्केट चल रही है उसके साथ वैसा चलें। मार्केट आपको आपको फॉलो नहीं करेगी, आपको मार्केट को फॉलो करना है। फिर अगर आप ऐसा करने के आदी हो जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी मार्केट से शिकायत नहीं होगी, ठीक है। और चूंकि मैं ये लेवल दे रहा हूँ और आपको ये स्टॉक दे रहा हूँ, तो जाहिर बात है हम जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे स्टॉक्स देते हैं तो इनके फॉलो अप भी देते हैं। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो फिर आपको आगे इसके फॉलो अप भी मिलेंगे, इसके टारगेट्स भी मिलेंगे जो आगे अमल करना है। और फॉलो अप की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए इसमें पड़ती है कि ये मीडियम टू लॉन्गर टर्म स्टॉक है, ये मैं आपको इंट्राडे के लिए नहीं दे रहा, ठीक है ना, इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं दे रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉल को समझेंगे और फॉलो करेंगे। और एक बात का मुझे शिकवा है, आप लोगों से शिकायत है कि आप लोगों ने अपनी कोई राय का खातिर ख्वाह इजहार नहीं किया। कमेंट्स थे, कमेंट्स मौजूद हैं, मगर जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, बहुत अच्छी कॉल है। मैं इन कमेंट्स की बात नहीं करता हूँ, मुझे कमेंट वो चाहिए जिसमें मुझे पता लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग इम्प्रूव हो रही नहीं। अब कल एक साहब ने शुएब को मेरे ख्याल में मैसेज किया, तो शुएब ने मुझे वो फॉरवर्ड किया था, तो मैं वो देख रहा था कि उन साहब ने ये जो कॉल्स आ रही हैं रोज़ाना उसके बारे में डिटेल बताई थी कि हमें इसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं, तो वो सारा कुछ उन्होंने बताया। तो वहाँ कमेंट में भी लिख के बताएं कि आपको ये कितना इफादियत है आपको इसकी, ताकि हमें इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि हमारा जितनी जितनी चीज़ें बढ़ती जाती हैं कॉल में, प्रेजेंटेशन और टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, तो हमें पता लगता है उससे। तो इसलिए हमें आपकी एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं या हम बेहतर कॉल आपको दे पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए इसको। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, कमोडिटीज़ में करते हैं, आपको हम इन तमाम चीज़ों की कॉल्स रोज़ाना की बुनियाद पे देते हैं। न सिर्फ PDF की शक्ल में हम फाइल देते हैं, बल्कि हम आपको एक मिड डे अपडेट भी देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की मिड डे अपडेट हम 12 से 1 के दरमियान देते हैं, जबकि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, फॉरेक्स, कमोडिटीज़ वगैरह, उनकी अपडेट हम न्यूयॉर्क खुलने से पहले देते हैं। तो 0345619043 इज़ द नंबर जिस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।